السلام علیکم۔ آج ہم سورت فاتر کے منتخب حصوں کا ایک گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں، خاص طور پر فاتر سماواتی والارض کی عظمت کے عنوان سے جو نکات سامنے آتے ہیں ان پر بات کریں گے۔ وعلیکم السلام۔ جی، اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کی قدرت، اس کی تخلیق، ہدایت اور پھر ایمان اور کفر کے جو نتائج ہیں ان کو سمجھا جائے۔ بالکل، تو شروع کرتے ہیں اللہ کے تعارف سے بطور فاتر، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا۔ پہلی ہی آیت میں فرشتوں کا ذکر ہے، ان کے پروں کا بھی، 2، 3، 4۔ اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ جی، یہ ممکن ہے کہ فرشتوں کے مختلف جو پر ہیں وہ ان کی ذمہ داریوں یا ان کے مرتبے کی طرف اشارہ ہوں۔ اللہ کا نظام بڑا منظم ہے اور یہ فاتر ہونا صرف ابتدا نہیں ہے۔ اچھا؟ آیت 2 اور 3 میں واضح ہے کہ رحمت اور رزق پر بھی اللہ کا ہی پورا اختیار ہے۔ کوئی اس کی رحمت روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک لے کوئی دے نہیں سکتا۔ یعنی مکمل اختیار۔ بالکل، اور یہ سیدھا توحید کا پیغام ہے کہ کوئی دوسرا خالق، کوئی دوسرا رازق ہے ہی نہیں۔ کہ رنگ، پہاڑوں کی چوٹیوں کے رنگ، سفید، سرخ، گہرے سیاہ، انسانوں اور جانوروں کے مختلف رنگ، یہ صرف دیکھنے میں خوبصورت نہیں بلکہ نشانیاں ہیں۔ بالکل، یہ ایک ہی خالق کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی کاریگری کی نشانیاں ہیں، غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔ اور یہ قدرت صرف بنانے تک نہیں ہے۔ آیت 41 کہتی ہے کہ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے۔ جی، یعنی یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ جی، کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں۔ آیت 9 میں وہ بارش والی مثال بھی تو ہے، مردہ زمین کو زندہ کرنا۔ ہاں، اور اس کو نشور یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنے سے تشبیہ دی ہے۔ روزمرہ کا مشاہدہ قیامت کی یاد دہانی کراتا ہے۔ بالکل۔ پھر آیت 11 میں انسان کی اپنی تخلیق کا ذکر ہے، مٹی سے، نطفے سے، پھر جوڑے، اور یہ کہ اللہ ہر زندگی کی تفصیل جانتا ہے۔ یہ سب اسی ایک خالق کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا، جب تخلیق کی اتنی نشانیاں ہیں تو پھر انسان کو ہدایت کیسے ملتی ہے؟ سورت اس پر بھی بات کرتی ہے۔ جی، اور تاریخ بتاتی ہے، جیسا کہ آیات 4 اور 25 میں ہے، کہ رسولوں کو جھٹلایا جاتا رہا ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ آیت 5 فوراً کہتی ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے تو دنیا کی زندگی اور شیطان کے دھوکے سے بچو۔ آیت 6 تو شیطان کو کھلا دشمن قرار دیتی ہے۔ اس کا کام ہی بھٹکانا ہے۔ اور پھر نتیجے کی بات ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے لیے واضح ہے۔ آیت 7 میں کافروں کے لیے سخت عذاب، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر۔ آیت 8 میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ کبھی کبھی انسان کو اپنے برے کام بھی اچھے لگنے لگتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک نفسیاتی نقطہ ہے کہ عمل کو خوشنما بنا کر دکھایا جاتا ہے، اور پھر اللہ اپنے علم سے ہدایت دیتا ہے یا بھٹکنے دیتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ انسان مجبور ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ آیت 18 اسی لیے ہے کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، انفرادی جواب دہی ہے۔ اور اعمال میں وہ نیت اور عمل کی پاکیزگی۔ آیت 10 پاکیزہ کلام اسی کی طرف چڑھتا ہے اور نیک عمل اسے بلند کرتا ہے، یعنی اچھی بات اور اچھا کام دونوں اللہ کو پسند ہے، جبکہ بری تدبیریں کرنے والوں کے لیے عذاب ہے۔ یہ اصول تاریخ میں بھی نظر آتا ہے۔ جی، آیات 42-43 میں ذکر ہے کہ کیسے لوگ پہلے قسمیں کھاتے تھے کہ کوئی ڈرانے والا آیا تو ضرور مانیں گے، مگر جب آیا تو تکبر کیا، بھاگے اور بری چالیں چلی۔ کیا یہ اللہ کا کوئی مستقل طریقہ کار ہے؟ اسی کو آیت 43 میں سنت اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا وہ طریقہ جو بدلتا نہیں، قوموں سے ان کے اعمال کے مطابق معاملہ کرنے کا اصول۔ اسی لیے پچھلی قوموں کے انجام پر غور کرنے کو کہا گیا۔ بالکل، آیت 44 میں تاکہ سبق سیکھا جائے اور یہ سمجھ آئے کہ کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ اگلا اہم نقطہ انسان کی اپنی حقیقت کے بارے میں ہے۔ آیت 15 اے لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو۔ جی، اور اللہ تو بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ یہ انسان کی اصل حیثیت ہے، خالق کے سامنے مکمل محتاجی۔ اس کے مقابلے میں آیت 14 دیکھیں، اللہ کے سوا جنہیں پکارا جاتا ہے ان کی بے بسی۔ وہ تو سن بھی نہیں سکتے۔ نہ سن سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں، اور قیامت میں تو پکارنے والوں کے شرک کا ہی انکار کر دیں گے۔ اللہ کی بادشاہی کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور پھر اس ذمہ داری اور محتاجی کا نتیجہ آخرت میں؟ مومنوں کے لیے آیات 33-35 میں جنتوں کا وعدہ ہے، ہمیشہ رہیں گے، زیور، ریشم اور کوئی غم، کوئی تھکاوٹ نہیں۔ الحمدللہ۔
اور دوسری طرف کافروں کے لیے آیات 36-37، جہنم کی آگ، نہ موت آئے گی نہ عذاب کم ہوگا، پچھتائیں گے، واپسی مانگیں گے، لیکن کوئی سنوائی نہیں۔ یعنی اس دنیا کے انتخاب کی اہمیت بہت زیادہ ہے، دائمی اہمیت ہے۔ آخر میں آیت 45 میں اللہ کے حلم کا بھی ذکر ہے کہ وہ فوراً سزا نہیں دیتا۔ جی، وہ مہلت دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ آیات ایک عظیم قادر مطلق خالق کا تعارف کراتی ہیں، اس کی نشانیاں پوری کائنات میں ہیں، ہدایت کی اہمیت واضح کرتی ہیں، ہماری ذمہ داری بتاتی ہیں۔ بالکل، اور ہمارے انتخاب کے جو دائمی نتائج ہیں ان سے خبردار کرتی ہیں، اور بار بار دعوت دیتی ہیں کہ غور کرو تخلیق پر، تاریخ پر، اپنے اعمال پر۔ یہ صرف پڑھنے کی باتیں نہیں بلکہ سمجھنے اور عمل کرنے کی ہیں۔ یقیناً۔ ایک آخری بات جو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، آیت 28 میں ہے کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں۔ یہ بات کہ کائنات اور اس کے نظام کا علم، جیسا ان آیات میں اشارے ہیں، یہ علم کیسے انسان کی سمجھ اور اپنے رب سے تعلق کو گہرا کر سکتا ہے، یہ ایک اہم سوال ہے غور کرنے کے لیے۔